پیارے بچوں، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ایک سفید پیارے خرگوش کی ہے۔ کہانی کا نام ہے زلزلہ کس نے روکا۔ بہت عرصہ پہلے ایک دریا کے کنارے پر ایک ناریل کا باغ تھا جس کے درختوں کے درمیان ایک سفید خرگوش کا گھر تھا۔ وہ سفید خرگوش بڑا وہمی تھا۔ ایک دن اپنا کھانا بل میں رکھتے ہوئے اس نے سوچا، اگر زلزلہ آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں تو وہیں دراڑوں میں دب کر مر جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ بڑا فکر مند ہوا۔ اتفاق سے اسی لمحے ایک پکا ہوا ناریل درخت سے ٹوٹ کر نیچے گرا۔ ناریل کے گرنے کی آواز سن کر وہمی خرگوش نے ہوا میں چھلانگ لگا دی اور ڈر کر یہ سمجھا کہ زلزلہ آ گیا ہے اور زمین پھٹ رہی ہے۔ اس لیے وہ پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے بھاگتا رہا۔ راستے میں سے اس کو ایک خرگوش ملا۔ اس نے اسے بھاگنے کی وجہ پوچھی، بھائی تم اتنی تیزی سے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ مت پوچھو، بس یوں سمجھو کہ غضب ہو گیا۔ اس نے بھاگتے ہوئے کہا، مگر ہوا کیا ہے؟ کچھ تو پتہ چلے۔ دوسرے خرگوش نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے پوچھا۔ وہمی خرگوش نے ہانپتے کانپتے اور بھاگتے ہوئے بتایا، زمین پھٹ رہی ہے، اگر جان بچانی ہے تو بھاگو۔ یہ سن کر دوسرا خرگوش بھی خوفزدہ ہو گیا اور اس کے پیچھے ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں ان کو کئی خرگوش ملے جو ان کی بات سن کر گھبرا گئے اور ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے ہرن، بھینس، لومڑ، گیدڑ، باراسنگا، چیتا، ہاتھی بھی ان کو ملے اور جو بھی ان سے راستے میں پوچھتا ہے بھاگنے کی وجہ تو یہی بتاتے کہ زمین پھٹ رہی ہے، تو وہ بھی بیچارے ان کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے۔ ان جانوروں کے بھاگنے کی آواز سن کر شیر اپنی کچھار سے باہر نکل آیا اور ان کو روک کر پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ تم سب کہاں بھاگ رہے ہو؟ جب اسے بتایا گیا کہ زمین پھٹ رہی ہے تو اس نے سوچا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ شیر نے کہا، اگر میں نے ان کی غلط فہمی دور نہ کی، شیر نے کہا، اگر ان کا میں نے خوف دور نہ کیا تو پھر یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مجھے کسی بھی قیمت پر ان کی جان بچانی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے پوچھا، تم میں سے کس نے دیکھا کہ زمین پھٹ رہی ہے؟ کسی نے کہا کہ ہاتھی کو پتہ ہے، لیکن ہاتھی نے جواب دیا، میں کہاں، مجھے کوئی علم نہیں، مجھے تو چیتے نے بتایا ہے۔ چیتے نے بھی انکار کر دیا، مجھے تو سب کچھ بھی لومڑی نے بتایا ہے۔ بھی لومڑی نے سنا تو صفائی پیش کرنے لگی، خدا کی قسم میں نے دھرتی کو پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا، میں تو مزے سے سو رہی تھی کہ اچانک گیدڑ بھائی نے بھاگتے ہوئے مجھے جگایا اور ماجرا سنایا کہ باغ کھڑے ہونے کو کہا۔ گیدڑ نے کہا، مجھے خود علم نہیں، باراسنگے نے مجھے بتایا یہ۔ باراسنگا کہنے لگا، مجھے بھینس نے بتایا۔ بھینس جو بڑی پریشان کھڑی تھی بولی، مجھے ہرن نے بتایا زمین پھٹ رہی ہے۔ اور ہرن بہت ڈرا ہوا تھا، بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں، خرگوش نے مجھے بتایا تھا۔ شیر نے خرگوشوں کو دیکھا تو خرگوشوں کو ایک طرف کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ شیر نے سفید خرگوش کو پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے زمین کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ خرگوش نے جواب دیا، یہ حقیقت ہے۔ تم اس وقت کہاں تھے؟ شیر نے پوچھا۔ میں اس وقت ناریل کے درخت کے نیچے اپنے بل میں کھانا جمع کر رہا تھا تو اچانک دھرتی کے پھٹنے کی آواز آئی اور میں خوف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ سن کر شیر نے سوچا، شاید اس بے وقوف نے ناریل کے گرنے کی آواز سنی ہے اور ڈر کر وہاں سے بھاگ اٹھا ہے۔ شیر نے جانوروں کے ہجوم کو تسلی دی اور کہا، تم سب فکر نہ کرو، دیکھ کر آتا ہوں کہ زمین کہاں سے پھٹ رہی ہے، جب تک میں واپس نہ آؤں تم سب ادھر ہی ٹھہرو۔ یہ کہہ کر شیر نے خرگوش کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ناریل کے درخت کے جھنڈ کے نیچے پہنچ گیا۔ شیر نے اسے اپنی پیٹھ پر سے اتارا اور کہا، مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں سے زمین پھٹنا شروع ہوئی۔ نہیں جناب، مجھے ہمت نہیں ہو رہی، خرگوش نے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ شیر نے کہا، ڈرو نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ شیر نے کہا اور خرگوش کانپتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ درختوں کے قریب آئے، خرگوش نے اشارہ کر کے بتایا، یہ جگہ تھی جہاں سے زمین کے پھٹنے کی آواز آئی تھی۔ البتہ ایک پکا ہوا ناریل نیچے گرا ہوا تھا۔ یہ حقیقت معلوم کر کے شیر خرگوش کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر واپس دوڑا اور آ کر سہمے ہوئے جانوروں کو کہا، اب کسی کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ کسی کے کہنے پر کبھی پریشان نہ ہوں۔ یہ سن کر سارے جانوروں کی جان میں جان آئی اور شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہر کسی نے اپنی راہ لی۔ اگر اس موقع پر شیر نہ ہوتا تو یہ سارے جانور سمندر میں ڈوب کر مر جاتے۔ جو بھی ہو، ہر بات کی پہلے تصدیق کرنی چاہیے، پھر اس پہ یقین کرنا چاہیے، اس طرح کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اچھے بچوں، کہانی پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر